کا شرک کیا ہے. میں مسئلہ الہ کو پھر بیان کروں گا انشاءاللہ، الہ کا مفہوم بیان کروں گا، لیکن یہاں میں ان کا شرک بیان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ جو ہم ساری بات کر کے آئے ہیں اس کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. نکالیے ذرا 11واں پارہ جی. صفحہ ہے 252 252. صفحہ نمبر 252. سورت کا نام ہے سورت یونس اور آیت نمبر ہے 18. بالکل آخر کی 3 سطروں پہ آ جائیے، صفحے کی آخری 3 سطریں. اللہ تعالی مشرکین مکہ کا شرک بتانے لگے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ کے سوا. کیا مطلب؟ یعنی سجدے کرتے ہیں اوروں کو، نظر و نیاز دیتے ہیں اوروں کے نام کی، اور غائبانہ پکارتے ہیں اوروں کو اور ان کے نام کے وظیفے پڑھتے ہیں. سجدے کرتے ہیں، نظریں دیتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، غائبانہ پکارے کرتے ہیں، ان کے نام کے وظیفے پڑھتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. لا یضرہم، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اگر یہ پوجا نہ کرے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ولا ینفعہم، اور ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے، یعنی پوجا کریں تو نفع بھی نہیں دے سکتے. وَيَقُولُونَ، اور وہ مشرک کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ، یہ یعنی جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں اور پکارے کر رہے ہیں اور منتیں مان رہے ہیں اور جن کی ہم سجدے کر رہے ہیں، شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، کس کے آگے؟ یہ ہے شرک ان کا. کہاں اللہ نے بیان کیا؟ سنو، قل، میرے پیغمبر ان کو جواب دے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو، بما، اس چیز کی، لا یعلم، جس چیز کو اللہ جانتا ہی نہیں، فی السماوات ولا فی، آسمانوں میں اور زمین میں جانتا ہی نہیں. جانے تو تب جب سفارشیوں کا وجود ہو، جانے تو تب جب ان کا وجود ہو. ہے ہی کوئی نہیں، جانتا ہی کوئی نہیں اللہ ان کو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ ہے ان کا شرک. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کیا ہے ان کا شرک؟ کہ جن کی پوجا پاٹ ہم کر رہے ہیں، جن کی نیازیں ہم دے رہے ہیں، جن کی منتیں ہم مان رہے ہیں، جن کے سجدے ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے آگے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں. ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. دوسری جگہ دیکھیے جی 23ویں پارے میں آئیے. صفحہ نمبر ہے 550 کی. صفحہ نمبر ہے 550.
دیکھا ہے، میں ذرا شروع سے پڑھنے لگا ہوں تاکہ وہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ اللہ جب مسئلہ بیان کرنے لگتے ہیں تو سورت کے شروع میں تمہید مانگتے ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے ترغیب الی القرآن. اس کو غور سے سنو. ہر سورت کے شروع میں تقریباً کہتے ہیں تنزیل الکتاب، اتاری گئی ہے کتاب، من اللہ العزیز، اللہ کی طرف سے جو غالب ہے حکمتوں والا. اسے معمولی نہ سمجھنا، بڑے شہنشاہ کا حکم نامہ ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب ساتھ حق کے. کیا کہنا چاہتی ہے؟ فاعبد اللہ، پس عبادت کر کس کی؟ مخلص اللہ الدین، خالص کرنے، خالص اس کے لیے عبادت. اللہ سنو، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے عبادت خالص. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے بنا لیے ہیں اس اللہ کے سوا اولیاء کارساز. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کارساز. وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی جنہوں نے کارساز بنائے اور انہیں معبود بنایا اور ان کی غائبانہ پکارے کرنے لگے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے لگے اور ان کے سجدے کرنے لگے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے. یعنی نظر و نیاز اور سجدے اور منتیں اور غائبانہ پکارے ہم نہیں کرتے، مگر صرف اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ، کہ وہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں إِلَى اللَّهِ، کس کے؟ یہ مشرکین مکہ کا اصل شرک ہے جس کو قرآن پاک نے ان دو آیتوں میں بیان فرمایا. ایک سورت یونس کی آیت نمبر 18 میں اور ایک سورت زمر کی آیت نمبر 3 میں، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جن کی پوجا پاٹ ہم کرتے ہیں اور جن کے نام کی نظر و نیاز ہم دیتے ہیں اور جن کے سجدے ہم کرتے ہیں اور جن کے چڑھاوے ہم چڑھاتے ہیں اور جن کے نام کی منتیں ہم مانتے ہیں اور جن کو غائبانہ مصیبتوں میں ہم پکارتے ہیں، تو یہ سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں اور یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں. اللہ کے ہماری سنتا نہیں، ان کی بولتا نہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ کہا کرتے تھے چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے نا، اور گورنر سے ملنا ہو تو نیچے والے عملے کی ضرورت تو پڑتی ہے نا. یہ ہے اصل شرک مشرکین مکہ کا جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے درمیان میں وقفہ کرتے ہیں.